हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है आतिश इश्क, जिसकी राइटर है अफशा अली। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। रात बेहद हसीन थी। फ़िज़ा में रात की रानी के फूलों, सावन की फवार की महक और गीली मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। खिड़कियों से जब हल्की हल्की भीगी सी हवाएं अंदर आती थी तो इसके तन मन में एक अजीब सा पुरलुत्फ़ सा एहसास सरायत कर जाता। बिलाशुबा मौसम ने बहुत खुशगवार अंगड़ाई ली थी। ये भीगी भीगी ठंडी ठंडी शौख नरम हवाएं और इसकी सरसराहट सावन रुतों का सिंगार थी। ऐसे मौसम में इसके अंदर बेखुदी सी छा जाती। सावन की महक, बारिश की फवार, फूलों, चांदनी रातों में इन सब में मगन और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली लड़की आज कितनी बेबस थी। अंदर की घबराहट बढ़ने लगी तो वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई और खिड़की के दोनों पट पूरी तरह वॉक करके इसने बाहर की जानिब अपनी हथेलियां फैला दी। बारिश मोतियों के कतरों की सूरत में हथेलियों पर बरसकर पानी बनने लगी। बाहर अब तेज बारिश होने लगी थी। छम बारिश की बूंदें माहौल पर जबरदस्त तासुर छोड़ रही थी। इन बूंदों की हवाएं इधर से उधर लिए आंख में चोली खेल रही थी। बारिश के कतरों का रेला चांदनी के बुलबुलों की तरह रक्सा था। तेज हवा का झोंका अपने साथ पुछाड़ लेकर इसके चेहरे, गर्दन और सीने पर हमलावर हुआ तो इसने अपनी आंखों को खोल लिया। जिसे बंद किए वो इस बारिश और इसकी रिमझिम बूंदों को महसूस कर रही थी। इसका दिल बारिश में भीगने के लिए मचलने लगा था। तभी वो बेखुदी सी होती दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी गैलरी में चली आई। चूंकि इसका रूम और ऊपर की मंजिल पे था, इसलिए इसकी गैलरी काफी खुली थी, बिल्कुल टेरेस की तरह। वो इर्द गिर्द के माहौल से बेपरवाह और बेखबर इस बारिश में अपने तन मन दोनों को ही भिगोने लगी। वो जो अभी रूम में दाखिल हुआ था, गैलरी में उसे यूं भीगते देखकर इसके कदम गैलरी के ग्लास डोर के पास थम से गए। वो यकटुक इसे देखने लगा। ब्लैक एंड व्हाइट लॉन के प्रिंट सूट पर दुपट्टा कंधों पर फैलाए, आंखें बंद किए, वो दोनों हाथों को वॉक किए गैलरी के बीचों बीच खड़ी बारिश को एंजॉय कर रही थी। ठंडी तेज हवा इसके लंबे स्याह बालों की बिखरी जुल्फों से छेड़खानी में मसरूफ थी। इसका निखरा निखरा सा चेहरा, जिस पर हल्की सी मुस्कुराहट इसके मासूम से हुस्न को चार चांद लगा रही थी। कितने ही पल वो यूं ही सीने पर दोनों हाथ बांधे ग्लास डोर से टेक लगाए उसे देखता रहा। काफी देर भीगते रहने के बाद इसने वापसी का इरादा किया और जब वो अपने भीगे वजूद के साथ पलटी तो उसे यूं गैलरी के डोर पर इस्तदादा देखकर चौंक गई। लगता है आपको बारिश बहुत पसंद है, वो इससे मुखातिब था, मगर वो बिना कोई जवाब दिए इसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल होने लगी। क्या हुआ? ये मेरे ही सामने क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो जाए? इसने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। प्लीज छोड़े मेरा हाथ। रुख मोड़े बगैर ही इसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। उफ, इतना गुस्सा, इतना नखरा। वैसे मुझे यूं नखरे नहीं पसंद। इसका हाथ और मजबूती से पकड़कर मड़ोड़ा और इसके मुंह से सिसकी निकल गई। और मुझे आप नहीं पसंद, खट से जवाब देकर इसने मुखातिब के गुस्से को हवा दी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अपने आप को तो मैं इंसान समझती हूँ, मगर आपका पता नहीं। वो भी रूबरू होकर बोली। चलो तुम्हें बताता हूँ, मेरा पता नहीं ना तुम्हें। इसके दोनों बाजुओं को सख्ती से जकड़े इसे खींचकर बेड की तरफ लाकर पटका। अगले पल इसके भीगे कपड़े इसके सूखे जिस्म को राहत तस्कीन दे रहे थे। सफाकी की इंतहा पर पहुंचकर भी वो तंज करना ना भूला था। भीगे मौसम में इसके अल्फाज ने आग लगा दी थी। इसका दिल इसके जिस्म की तरह जलने लगा था और आंखों में जैसे मिर्चें भरने लगी थी। बंद पलकों की चिलमिनों से आंसू बह बहकर गालों को भिगोने लगे। बाहर बारिश जारी थी और यहाँ इसके अंदर तूफान बरपा था। रात जो कुछ देर पहले बहुत हसीन लग रही थी, मगर अब यही हसीन रात इसको खून के आंसू रुला रही थी। वडेरा हवेली रानीपुर के नवाही कस्बे के वस्त में वडेरे अली बख्श ने तमीर करवाई थी। लाल ईंटों से बनी ये पुख्ता बड़े बड़े सतूनों पर मबनी हवेली देखने वाले को मबहूत कर देती। लाल ईंटों से मज़य्यन रोश के दोनों अतराफ खजूरों, बरगद और नीम के दरख्त फैले हुए थे। आगे जाकर जहाँ ये कतार खत्म होती और मरकजी गेट शुरू होता, वहीं दाएं जानिब हरी हरी घास का लबादा ओढ़े लॉन मौजूद था, जिसमें लकड़ी का एक झूला और साथ में कुर्सी टेबल रखा हुआ था। जबकि बाएं जानिब बाग थे, जिसमें गुलाब, गुल हजारा, गुल दाऊदी, चंबेली, मोंगरे और भी बहुत सारे फूलों की कितारें तरतीब से मौजूद थी। जरा फासले पर एक तालाब भी था, जिसके इर्द गिर्द एक फवारा आवेजा था। तालाब में भी गुल नीलोफर अपनी बहार दिखाता। देखने वाला इन नज़ारों में खुसा जाता। अली बख्श के दो बेटे थे, बड़े खादम अली बख्श और छोटे हुसैन अली बख्श। बाप की वफात के बाद खादम अली वडेरे नामजद हुए। हुसैन अली अपने बाप और भाई से मुख्तलिफ तबीयत के थे। अनकसारी, खिदमत खलक, हमदर्दी में कूट कूट कर खुदा ने अता की थी। जबकि खादम अली अगरचे नेक दिल थे, मगर वडेरों वाली सफ़ात इनमें कसरत से मौजूद थी। खादम अली का एक बेटा नियाज हुसैन शाह था, जिसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी ना थी। तभी वो अपनी बनी
زمین کا کام سنبھالتا۔ حسین علی کا ایک بیٹا عظام اور بیٹی دانیہ تھی۔ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ ذلت اور رسوائی وہ سہہ نہیں پائے تھے کہ شادی کے 12 سال بعد ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ تبھی وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔ حویلی کے مکینوں میں باریش اور بزرگ اماں جیجل بھی رہتی تھیں، جو کہ خادم اور حسین کی والدہ تھی۔ ایک حادثے میں نیاز حسین شاہ کی موت نے اس حویلی کے مکینوں کو ہلاک کر رکھ دیا اور پھر کچھ فیصلے اچانک ہوئے کہ کسی کو سنبھلنے کا وقت بھی نہ مل پایا۔ عظام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے تایا نے اسے جہاں مشہور یونیورسٹی پڑھنے کا بھیجا تھا، مگر اپنے بھائی کو حادثاتی کی موت پر وہ پھر سے حویلی آ گیا کیونکہ اب یہاں کے مکینوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے تایا جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت پر ڈھہ سے گئے تھے اور آج کل بیمار تھے۔ یاسر شیخ کا تعلق بظاہر تو گمپٹ کے قریبی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ اپنا یہی گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے کزن رشتہ دار سبھی اس گاؤں میں مقیم تھے۔ نواب شاہ سے گریجویشن کر کے جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تو تب یہی رہنے والی سائرہ کو اپنا شریک سفر بنایا۔ سائرہ ایک سوشل ورکر وومن تھی۔ شادی کے بعد بھی ان کا سوشل سرکل یوں ہی جاری رہا۔ یاسر شیخ بھی ایک آفس میں مینجمنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آنگن میں یکے بعد دیگرے تو تتلیوں اپنی چہچہاہٹ، رنگوں اور خوشبو سے رونق بخشی تھی۔ بڑی بیٹی گلفشاں تھی اور پھر چھوٹی بیٹی ذوفشاں۔ دونوں کو اپنے ماں باپ کا یکساں پیار ملا تھا، تبھی ان میں دونوں کے گن شامل تھے۔ گلفشاں نے گریجویشن مکمل کیا ہی تھا کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، جس میں سے جنید انہیں موزوں لگا اور یوں گلفشاں یاسر، گلفشاں جنید بن کر پیادے سدھاری۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم تھی اور اس کا 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا رومیسل تھا، جبکہ بطونی، شرارتی، ہنسمکھ سی ذوفشاں آج کل BCom کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، مگر پاپا کی اپنی مصروفیات تھی، جبکہ ممی کا اپنا سوشل ورک کا دائرہ اتنا وسیع تھا اور ویسے بھی ممی کو گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، تبھی اپنے پاپا کے آبائی گاؤں وہ چاہ کر بھی نہیں جا پائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ آنے والا وقت اس کو کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ صوفی، سائرہ، ارے بھائی کہاں ہو تم سب، نیچے تو آؤ۔ یاسر شیخ جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی اور بیوی کو آواز دینے لگے، آئی پاپا، ایک منٹ۔ صوفی جلدی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آئی۔ پاپا، ارے آج آپ جلدی آ گئے، ماما تو باہر گئی ہوئی ہیں، کچھ کام تھا پاپا؟ ارے بھائی سانس تو لینے دو نا۔ یاسر شیخ نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کے سوالات کو توپ پر بریک لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج تو آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ واہ، آپ نے تو فوراً گیس کر لیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یاسر شیخ نے جواب دیتے ہوئے اپنے بریف کیس میں سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اوف پاپا، آف کورس یہ کارڈ ہے، اور کیا؟ صوفی جو اپنے پاپا کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، یوں اچانک کارڈ دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے یہ کارڈ ہے، پر گڑیا آپ کو پتہ ہے یہ کس کا کارڈ ہے؟ یاسر شیخ نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، پاپا اول یہ کاغذ کا کارڈ ہے اور دوئیں یقیناً کسی نہ کسی کی شادی کا کارڈ ہوگا۔ پاپا کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بالکل صحیح اندازہ لگایا، یہ شادی کا ہی کارڈ ہے، اور وہ بھی میرے اکلوتے چچا زاد بھائی اظفر بھائی کی اکلوتی بیٹی نیلوفر کی شادی کا۔ یاسر شیخ نے اپنی بیٹی کی بات میں مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ نیلوفر باجی، وہی نا جو پچھلے سال سے بھی پچھلے سال گل آپی کی شادی میں آئی تھی۔ صوفی نے وہ کارڈ پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کندھے سے ذرا نیچے تک آتے مہندی سے رنگے بال، جن میں ستاروں اور موتیوں سے سجا پراندہ ڈلا ہوا گھٹنوں تک آتی، چست قمیص پر گھیرا دار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لپیٹے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹا موٹا سا کاجل، چہرے پر پاؤڈر اور کریم کا بے دریغ استعمال، ہونٹوں پر تیز لال رنگ کی لپسٹک، سونے پر سہاگا۔ یہ تھی نیلوفر عرف نیلو، جس کا نام سنتے ہی 2 سال پہلے والی ملاقات پر نیلوفر کا حلیہ چھم سے صوفی کے ذہن کے کونے میں کوندا تھا۔ جی بیٹا، وہی نیلوفر۔ کارڈ تو کسی اور کے ہاتھ بھیجا، کیونکہ مصروفیت کی بنا پر وہ تو نہیں آ پائے، مگر فون کر کے بہت اصرار کیا ہے، وہ بھی ہماری گل کی شادی پر آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے بیٹا، تیاری کر لو۔ یاسر شیخ نے جوش پرجوش انداز میں کہا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ اچھا ہوا بیگم آپ بھی جلدی لوٹ آئیں، یہ اپنی نیلو کی شادی کا کارڈ آیا ہے، صوفی کو یہی بتا رہا تھا کہ شادی میں جانا ہے، ہم سب نے سو تیاری شروع کر لیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کے جواب میں تفصیل سے آگاہ کیا، جو کہ ابھی آئی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا پڑے گا؟ یو مین ہمیں گاؤں جانا پڑے گا؟ لیکن میں ایسی کیسی شادی میں جا سکتی ہوں، میرا سوشل ورک کا کام کافی ہے، پھر اس ہفتے سیمینار بھی ہے، اور ابھی صوفی اپنے پیپر سے فارغ ہوئی ہے، تھکن بھی نہیں اتری ٹھیک سے، اور آپ ہیں کہ چلنے کی تیاری؟ حال یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ سائرہ وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ماتھے پر ڈھیروں ڈھیر شکنیں لائے عجیب سے لہجے میں بولی، حد ہے بیگم، وہ کوئی بیگانے نہیں اور نہ پرائے ہیں، میرے اپنے تو ہیں۔ صوفی بیٹا آپ ذرا 2 کپ چائے تو بنا لائیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کو جواب دینے کے ساتھ ہی صوفی کو چائے کا کہا۔ جی پاپا ابھی لائی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے سے آتی ماما اور پاپا کی بحث کی آوازیں بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بحث کا نتیجہ لا حاصل ہی ہوگا، شاید کیونکہ ماما کو گاؤں جانا کبھی پسند نہیں رہا تھا۔
بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، پاپا نے ہی بالآخر مان لی تھی۔ ماما نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا، پر وہ صوفی کو اپنے ساتھ لے جانے پر قائل کر چکے تھے۔ صوفی نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو وہ آج کل فارغ اور بور ہو رہی تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا، سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر شرکت کرنا لازمی سمجھ رہی تھی، کیونکہ ماما نے جو انکار کیا تھا پاپا کا جوش ماند پڑ گیا تھا، پر اب اس کے ساتھ جانے پر وہ اپنے پاپا کے چہرے پر خوشی کے ڈھیروں رنگ دیکھ رہی تھی۔ شادی میں گو کہ ابھی دو تین دن تھے، پر یاسر شیخ کا کہنا تھا کہ یوں اچھا نہیں لگتا کہ ہم غیروں کی طرح عین شادی کے موقع پر جائیں، اس لیے اب وہ لوگ شادی سے 2 دن پہلے جا رہے تھے۔ کراچی سے وہ لوگ بذریعہ ٹرین سکھر کے قریب واقع گمپر شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔